ہمارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کلاس فیلوز ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، پڑوس میں ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ سے جن سے رابطے بن جاتے ہیں، یہ باقاعدہ ہمارے جہاں ان کا رابطہ ہو جائے ان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، باقاعدہ دعوت دیتے ہیں۔ جوان بچی کسی کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قریبی رشتہ دار نے کتنی مرتبہ گناہ کی دعوت دی تھی۔ اگر میں اس کی تفصیلات کھول دوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ لوگ شاید دوبارہ یہاں نہ آئیں کہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ 2-3 روز کے اندر کئی لوگوں نے وظیفہ پوچھا۔ ایک صاحب کا میسج آیا 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا کہ جی میں نے اپنی ہی کزن کے ساتھ زندگی کے تعلقات جو ہیں وہ ریلیشن شپ قائم کر لیے، حرام زندگی ہم گزارتے رہے، پھر ہم گناہ سے بچنے کے لیے ہم نے نکاح کر لیا، اور گناہ سے بچنے کے لیے ایسا خوبصورت نکاح کیا کہ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ کہتے ہیں حضرت زندگی میں آپ کو پہلے بتایا، گناہ سے بچنے کے لیے خالی نکاح کا لبادہ اڑا، نکاح کا نام استعمال کیا، مس یوز کیا، شریعت کو مس یوز کیا، مذاق اڑایا۔ یہ گناہ سے بچنے کی تو بات نہیں ہے۔ اچھا، نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتہ، نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ۔ اللہ کی شان، لڑکی کی شادی ہو گئی اور اس لڑکے نے کہا دیکھو میں نے تم سے نکاح کیا ہوا، تمہاری شادی ہونے والی ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا خبردار، ایسا ہرگز نہیں کرنا، میں نے ورنہ خودکشی کر لینی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں جاؤں گی اور میں نے جا کے اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دینا، اس سے بات ہی نہیں کرنی، کب تک مجھے وہ رکھے گا؟ تو کہنے لگا کہ جی ہوا یہ کہ پھر اس کی شادی ہو گئی، مہینے 1.5 مہینے بعد خاوند نے باہر نکال دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتی، قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اب لڑکی والوں چاہتے تھے کہ شادی باقی رہے، کہ جب کئی سال ہو گئے ہیں اب اسی کشمکش میں ہے، لڑکی ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے۔ میرے اور اس کے تعلقات آج بھی قائم ہیں کیونکہ ہم نے نکاح کیا ہوا۔ نہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ، نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ، اور انتہائی قریبی رشتہ دار۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے اور ہمارا جو کہ نکاح ہے ہم ایک ہو جائیں اور وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، پلس اس نے اور کیا بات کہی؟ اس نے یہ بات کہی کہ اس کی خود ساختہ منکوحہ جو ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں جس سے نکاح زبردستی گھر والوں نے کروایا، یہ تو خوشی سے کیا تھا نا، وہ تو زبردستی تھی، کہ اس کا آگے کہیں چکر چل رہا ہے، وہ ساری رات اس کے ساتھ انوالو رہتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اس وقت۔ یہ آپ کو ایک صاحب کی بتائی، پھر ایک اور صاحب کا کل فون واٹس ایپ آیا ریکارڈنگ کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، میں تیار ہوں، لڑکی بھی تیار ہے، لڑکی کے والدین نہیں تیار، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی حل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی حل نہیں ہے، آپ دونوں طرف کے والدین کو تیار کر لیں، اگر وہ تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر توبہ طائب ہو جائیں۔ توبہ طائب تو پہلے ہی ہو جائیں، لیکن کوئی کام کرنا ہو تو شریعت کے مطابق کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں۔ پھر ایک اور فون آیا واٹس ایپ ہی، مطلب کہ جی کہیں تعلق بن گیا ہے، کوئی پڑھنے کو چیز بتا دیں کہ بس مجھے جو ہے نا میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ مطلب اب اتنی بھی حیا نہیں رہی کہ صاف کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہمیں کچھ بتائیں تاکہ ہمارا جو حرام کام ہے نا وہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، کچھ بتا دیں، کچھ کر دیں۔ اس کے علاوہ آج ہی کسی نے پوچھا کل رات کو کہ جی اب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، کیا کروں؟ یہاں تو ہر ایک کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے اور میرا کسی سے نہیں ہے، مجھے اس بات پہ تانے پڑتے ہیں، میرے لیے یہاں بیٹھنا پڑھنا مشکل ہے، میں کیا کروں؟ میں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، پڑھ کے چلی جاتی ہوں، میرے لیے پڑھنا مصیبت بنایا ہوا ہے، اور کہا گیا مجھے کہ جب تک تم نے ریلیشن قائم نہ کیے نہ تم کامیاب ہو سکتی ہو، نہ تمہارے اندر اعتماد آ سکتا ہے، نہ تم زندگی میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہو، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو یہاں تک تو ہمارا ماحول پہنچ چکا ہے، ماں باپ اندھے ہیں، بالکل اندھے، آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں، اولاد کا پتہ ہی نہیں،
کون باپ ہے جس کے اندر جرت ہے کہ اپنے جوان کون باپ ہے جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ اپنے جوان بیٹے کا موبائل چیک کر لے؟ کون سی ماں ہے جو اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ موبائل بھی دیں گے، اچھا انٹرنیٹ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور ماں باپ کی آنکھوں کے نیچے یہ وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں تو حکم ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ اتنی خوبصورتی سے دو، خاموشی سے دو کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ماں باپ کی ناک کے نیچے گھر میں ایسے گناہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے گناہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے کرے تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ آگے آنے والی نسلوں کے اندر تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو کوئی ایسی خاص خیر کی امید نہیں ہے، مزید تباہی، بے پردگی اور بے حیائی بڑھنی ہے۔ اچھا، غیر محرم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر ہو، جیسے دیور وغیرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے دیور تو موت ہے، اور ہمارے ہاں دیور سے پردہ کرنا موت ہے۔ یہیں لاہور میں ایک صاحب کی شادی ہوئی اور ایک عالمہ سے شادی ہوئی۔ پہلی رات خاوند نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، پہلی رات۔ کس بات کے اوپر؟ خاوند نے بیوی سے پوچھا، بچی بیت ہے، اس نے بعد میں بتایا کہ جی آپ پردہ کرتی ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میں عالمہ ہوں، میں پردہ بھی کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرو گی؟ اس نے کہا ہاں، وہ غیر محرم ہے، شریعت کے اندر آیا ہے غیر محرم ہے، تو میں ان سے بھی پردہ کروں گی۔ اسی بات کے اوپر صرف پہلی ہی رات ایک طلاق دے دی کہ اگر تم نے میرے بھائیوں سے پردہ کرنا ہے تو پھر باقی بھی لو اور نکلو یہیں سے، مجھے نہیں تمہاری ضرورت۔ تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ دیور موت ہے، اور ہمارے ہاں دیور سے پردہ کرنا موت ہے۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، میری باتیں سن رہے ہیں، ادھر آواز جہاں جا رہی ہے، جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب لوگ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ۔ اگر ہمارے گھر میں عورتیں کہہ دینا کہ مجھے دیور اور جٹھانی سے پردہ کرنا ہے، جیٹھ سے پردہ کرنا ہے، بہنوئی سے پردہ کرنا ہے، ابھی ہمارے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر ابھی فتنے ہیں، ہم خود نہیں عمل کرنا چاہتے۔ ہماری بہو یہ کہہ دے کہ میں نے گھر میں شریعت کے مطابق رہنا ہے، ابھی گھر میں عذاب مچ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے نبی کے طریقے پر عمل بھی کر لیں؟ انا للہ و انا الیہ، یہ حالات ہمارے جا رہے ہیں۔